سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مت آپ دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو، مت فریب کیجئے اپنے آپ سے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے۔ وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے عمر کی، یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ رو رہے ہیں، میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں۔ ادھر کا چہرہ رگڑتے، ادھر کا گال رگڑتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنا فتوحات، اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں۔ اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے؟ آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ، امین القادری کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال پہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی۔ ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کرنا ہوں مجھے کرنے دے۔ اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے، وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گئے۔ یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے، اور ہم کہاں ہیں، کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ۔ اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے، نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا، نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں۔ مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو نے منع کر دیا
دیا ہم نہیں بچائیں گے. ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں ہم اس کو بچا لیں گے, ان کو بچا لیں. نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, مجبور نہیں ہوتا, لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے. ایک آخری بات آئی, میں وہ بات کہنے چلا تھا پھر بیچ میں بات آ گئی. ہم اللہ کو کیا چلا, لوگ زنا کر رہے ہیں, یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں, کیا کیا جرم کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دو؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے, بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کو پاپ کی نظر ڈال کے, اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے, بتاؤ کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ. بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب. اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا, نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بہت کٹھن منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. کس کو؟ کس کو پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ نے بن باپ کا کنواری بطول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت دی. یہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں کو اٹھا لیا. اب دھیان دینا, جب یہ آسمانوں کو اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. معاذ اللہ, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی. لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا, اس گندگی کے خاتمے کے لیے, یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں, توجہ, اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے, معصوم ہے, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو, کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے ان عیسائیوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی؟ تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک, حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی, بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے, اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال, اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے, اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے, اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے, ہر بال سے خون کی پھوار نے. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا, میں جواب کیا تھا. اب بتائیں, جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے, کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں, قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جے قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں, بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے, اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا, وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا, فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو, اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک خالد نے اسی لیے کہا تھا, ڈبایا مجھ کو ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے, اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو, سدھرو, توبہ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو, کسی بھی جلسے میں جاؤ, چاہے میں آؤں, چاہے کوئی بھی عالم آئے, کوئی پیر آئے, یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی,
ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے، دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی، اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے۔ یہ شیطان کا داؤ ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کرتے ہیں، اور آپ لوگ سیلفی، موبائل ہر جگہ، موبائل ہر جگہ، سیلفی لے، کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھنا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو، ان کی ادب کی نظر پڑے گی۔ وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا، شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر، تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں۔ تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے، ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ، شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا، ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی، تینوں بیٹھے۔ وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا، دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا، جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے لقمہ دیا، حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا، وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ دعا لو، دعا لو۔ یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے، ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے، ایسا مت کرو۔ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے، تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا، ڈسپلین۔ کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ کلپیں چلے گی، آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو، لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا، آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو، لیکن بھائی جو وہ مخالفین کو تو بہانا چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا۔ تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں، وہی نہیں، کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں، آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں، تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا، ولیوں کے پاس۔ ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی، سب سناٹے میں سن رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا، دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوگا، ماحول بنانا ہوگا۔ اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کریں، یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا نا منتظمین نے، فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ، سیٹ لوگوں کو کرسی تو نیچے،
سمجھے؟ ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کے لیے ہوتی ہے، جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے دور میں کبھی کوئی داڑھی منڈا کوئی سیٹ اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا، اسٹیج پہ صرف علماء بیٹھتے۔ ایک شاعر صاحب داڑھی منڈے اسٹیج پہ آ گئے، سرکار مفتی اعظم نے ان کو کہا جب تم رسول اللہ کی شریعت کا احترام نہیں کر سکتے تو تمہیں ممبر رسول پہ بٹھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ لوگ اچھا برے کا کوئی وہ کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے، جس کو برا لگے تو شریعت ایک نمبر پر ہے، اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہے، وہ ایسے لوگ تھے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا ہے، کوئی چندہ دے رہا ہے زیادہ تو ہم نے دین کا قانون توڑ دیا اس کے لیے، یہ سب اچھی بات نہیں کرو، یہ سب اس سے نقصان ہوگا۔ پھر کوئی بھی اسٹیج پہ چڑھ کے آتا ہے، یہ اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ان سے بدظن مت ہونا، ہی جلسے والوں سے جنرل بات کر رہا ہوں، تو یہ سب مت کرو۔ جس کا جہاں مقام ہے، علماء جہاں بیٹھتے ہیں علماء بیٹھے، سیٹ لوگ مخیر لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو، سیاسی لیڈران ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو، سب کو عزت دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ذلیل کرو، سب حضور کا جو امتی وہ عزت کے قابل ہے، لیکن جو کرسی میں بیٹھے اس کو کرسی دے دو، اچھے سے بٹھا دو۔ اسٹیج پہ صرف علماء رہے، متشرع رہے، اور جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی فوٹو ووٹو نہ کھینچیں۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عالم دین اگر جو وہ سنت ترک کرے گا تو پبلک فرض پڑھنا چھوڑ دے گی، سمجھے؟ عالم اگر چلتے چلتے رستے سے ٹوپی اتارے گا تو پبلک، ہاں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا، صحیح کہا جی، صحیح کہا، یہی کہا حضور مفتی اعظم نے، یہی کہا، لیکن کچھ چیزیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا کام آسان کر دیا۔ یعنی تم ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے، لوگ اپنا پورا وجود بغیر کپڑے کا کر لیں گے، اس کا خیال کریں۔ تو یہ میرے بھائی بھی کچھ جو نوجوان ہمارے جونیئر علماء ہیں نا، میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں، آپ لوگ تو آپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں، ہے نا؟ تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا، کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کریں، اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف، اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا؟ تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے کا پروگرام آپ سنیں، کیا پروگرام ہے آگے؟ اچھا یہ سلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی